ایک عابد کی عبادت 1000 راتوں کی حدیث ہے برابر نہیں ہو سکتی ایک عالم کی ایک رات کی عبادت۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ عبادت اصل نہیں ہے، علم کے ساتھ عبادت اصل ہے۔ علم کی اتنی اہمیت ہے کہ 1000 مرتبہ بھی اگر کوئی انسان ترقی کرنا چاہے، ایک عالم کے لیول تک پہنچنا چاہے، تو وہ 1000 درجے اوپر چڑھنے کے بعد بھی ایک حافظ قرآن اور عالم کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جہاں کہیں قرآن کریم نماز کا تذکرہ کر رہا ہے، نماز کو قائم کرو۔ کیا مطلب ہے نماز کو قائم کرنے کا؟ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں اور نماز کے واجبات، نماز کے مستحبات اور نماز کے آداب، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ اور نماز کا پڑھنا یہ ہے کہ کہیں مسجد سے ہم گزر رہے تھے، تکبیر کی آواز سنی، ارے شاید یہ وقت نماز ہے اور ہم پڑھ کے چلے گئے، یہ تو نماز کا پڑھنا ہوا۔ فریضہ اس سے بھی ادا ہوتا ہے، لیکن قیام صلاح اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ نماز کو قائم کرنا کہا جاتا ہے کہ ہماری نظر گھڑی پر ہو، ہماری فکر نماز کی طرف ہو، ہمارا دھیان مکمل 24 گھنٹے میں نماز کی فکر میں لگا ہوا ہو کہ نماز کا ٹائم کب ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ باقی ہے، 2 گھنٹے باقی ہے، 5:15 بجے جماعت ہے یا 2:15 بجے جماعت ہے، 1:30 بجے جماعت ہے، فجر کی نماز کب، ظہر کی نماز کب، مغرب عشاء کی نماز کب ہے۔ یہ سارے اوقات پر آپ کی مکمل توجہ ہو اور ہمیشہ چلتے پھرتے اس بات کی فکر ہو کہ مجھے نماز پڑھنا رہتا ہے تو میں پاک صاف رہوں۔ کہیں راستے پہ آپ گزر رہے ہیں، وہاں پر کیچڑ ہے، گندا پانی چل رہا ہے، آپ کے ذہن میں نماز ہو کہ اگر میرے اوپر چھینٹے اڑ جائے تو میری نماز نہیں ہو سکتی، حالانکہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے قیام صلاۃ۔ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو پڑھ لینا نہیں ہے کہ وقت آ گیا آپ پڑھ لو، 1 منٹ اوپر نیچے ہو گیا، ارے بھائی اذان نہیں ہوئی، فکر ہے، اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف چلنا، ہر چیز کو اپنی چھوڑ کر مسجد کی طرف چلنا کہ میرا گراہک کرنے والا اور میری دکان میں برکتیں دینے والا، تجارت کرانے والا اللہ ہے، لہذا میں اسی کے در کو پکڑوں، فجر ہو، ظہر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو۔ یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ فرائض نماز آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کہیں پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب سے پہلے اپنی پاک صفائی کا خیال، دوسری چیز وقت کا خیال، پھر تیسری چیز جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا خیال، پھر چوتھی چیز نماز کو پڑھنے کے لیے ایک فکر، ایک جستجو۔ سارے کے سارے فرائض جتنے ہیں، پاک صفائی ہونے کے باوجود پھر وضو کرتے ہوئے سارے فرائض بھی ادا ہو رہے ہیں، سنتیں بھی ادا ہو رہی ہے، مکمل طور پر وضو آپ کا ہو رہا ہے، وضو کرتے وقت بھی نماز کا خیال، چلتے آتے وقت بھی نماز کی تبلیغ کرتے ہوئے، نماز کے لیے اشارہ دیتے ہوئے، چلو بھائی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا، اکیلے پڑھنا نہیں۔ واقعہ بارہا میں نے آپ کے سامنے سنایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ، فلاں بستی گنہگار ہے، اس بستی کو اٹھاؤ اور پلٹا دو، اوپر لے جاؤ آسمان کی طرف اور اسے پلٹا دو۔ بستی اس بات کی مستحق ہو گئی ہے کہ اس کو اللہ کا عذاب ملے۔ بہت انہوں نے انتہا کر دی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس بستی کی طرف جب گئے تو فرشتوں کی ٹیم کے ساتھ تو دیکھا کہ ایک مسجد ایسی ہے جس میں ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، نیک عبادت گزار، میں اس کو بولوں گا عبادت گزار بیٹھا ہوا ہے۔ ایک عابد کی 1000 راتوں کی عبادت ایک عالم کی 1 رات کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتی۔ وجہ سنیے، وہی وجہ یہاں بھی کام آئے گی۔ ایک عابد کی عبادت 1000 راتوں کی حدیث ہے برابر نہیں ہو سکتی ایک عالم کی 1 رات کی عبادت۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ عبادت اصل نہیں ہے، علم کے ساتھ عبادت اصل ہے۔ علم کی اتنی اہمیت ہے کہ 1000 مرتبہ بھی
اگر کوئی انسان ترقی کرنا چاہے، ایک عالم کے لیول تک پہنچنا چاہے، تو وہ 1000 درجے اوپر چڑھنے کے بعد بھی ایک حافظ قرآن اور عالم کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جیسے دیکھا کہ ایک مسجد میں ایک عابد بیٹھا ہوا ہے، عبادت گزار، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی پچھلی زندگی کی طرف نظر کیے تو اندازہ ہوا کہ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک اس شخص کی کوئی فرض نماز نہیں چھوٹی، باجماعت نماز پڑھنے والا، تہجد گزار اور بہت ہی نیک بخت انسان، عابد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نظام کو اپنے تئیں سوچ کر، اللہ کا نظام کیا تھا، جب کبھی عذاب بھیجنا ہو تو وہاں کے نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی راتوں رات نکال دیتے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنا تھا، لوط علیہ السلام نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنا تھا، یونس علیہ السلام نکل گئے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنا تھا، پانی کا ابلنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو کشتی پہ سوار کر دیا گیا۔ یہی کچھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ یا اللہ، ایک نیک بندہ ہے، ایک نیک بندہ ہے جو بالغ ہونے کے بعد سے آج تک آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کرا، نمازیں پڑھ رہا ہے پابندی سے، اس کا کیا بنے گا، اس کو نکال دوں بستی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری بستی کو اٹھاؤ اور اس اکیلے شخص کے اوپر ڈال دو۔ تعجب ہوگا اس بات پہ کہ ایک نیک بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، بالغ ہونے کے بعد سے ایک نماز نہیں چھوٹی، وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، نماز کو قائم نہیں کر رہا ہے، حالانکہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے۔ سمجھیے آپ کہ پوری بستی کو اٹھاؤ، اس آدمی کے اوپر ڈال دو، اس شخص کے اوپر ڈال دو، یہ اس کا عذاب ہے۔ کیوں؟ اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہے، دوسروں کی فکر نہیں کر رہا ہے، گھر میں فجر میں اٹھ تو رہے ہیں لیکن نہ بیوی کی فکر ہے نہ بچوں کی فکر ہے۔ ان گھروں پہ تو اللہ رحم کرے، خود وہ بھی نہیں اٹھتے ہیں، بیوی اور بچے تو دور کی بات۔ اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے اور اللہ نمازوں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اٹھ رہے ہیں، ایک بھائی تو نماز کا پابند ہے، باقی 2-3 بھائی نماز کے پابند نہیں ہے، تو اس کی پوچھ ہوگی؟ ہاں پوچھ ہوگی، پوچھ ہوگی۔ تمہیں کا ہر ایک نگران ہے، تمہیں کا ہر ایک پوچھا جائے گا تم سے کہ تم صرف اکیلے نیک عمل کرتے تھے یا دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے۔ دعوت دینا بہت بڑی چیز ہے، تبلیغ کرنا بہت بڑی چیز ہے، لوگوں کے پاس اس چیز کو پہنچانا کہ بھئی نماز کو آپ آ رہے ہیں، چلیے نماز کا وقت ہو گیا، اقامت الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، یہ نماز کا اذان کا جملہ نہیں تھا فجر میں جو ہم بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اتنا پسند آیا جبرائیل علیہ السلام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے فجر کی اذان میں اس کو شامل کر لو، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے زیادہ بہتر ہے۔ نیند کا نظام بنانے والا اللہ ہے، جسم کو راحت پہنچانے والا اللہ ہے، اور اسی نے یہ نظام بنایا کہ فجر میں اٹھ کے رات بھر جو اللہ نے ایمان کی حفاظت کے ساتھ اور اعضاء کی سلامتی کے ساتھ جس نے تمہیں ایمان، جس نے تمہیں آرام دیا ہے، صبح اس بات سے ہو کہ اس کا شکر ادا ہو۔ 2 رکعت اللہ کے سامنے پڑھ لیے جائیں، 2 رکعت جو سنت فجر سے پہلے پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم کیا جانیں اس کی کیا اہمیت ہے، لیکن جس کو ایمان کا کمال مل گیا، جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت مل گئی، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی رنگینیاں اور یہ دنیا کی جو ہے نا روشنیاں اور اندھیرے، یہ دکھ سکھ، یہ غم اور یہ فکریں اور یہ خوشیاں، یہ سب کی سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ دنیا و ما فیہا سے بہتر تو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ 2 رکعت نماز، تو الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ 2-4 مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ نماز، بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ نماز گناہوں سے بچاتی ہے، اللہ کا حکم ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تو قرآن میں تذکرہ ہے، قرآن کی آیت کا واضح طور پر ترجمہ یہ ہے کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور گناہ سے نماز بچاتی ہے۔ اب ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں مول صاحب،
بے حیائی والے وسوسے اور برے وسوسے دل سے جاتے نہیں. گناہ کرنے کا ذہن میں فکر ایک رہتی ہے کہ گناہ کیسے ہو، کیسے کس طریقے سے جو ہے نا گناہ کر جائے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز پڑھنا نہیں ہے. وہ خود جواب دے رہے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری جو وعدہ اللہ کی جانب سے وہ پورا نہیں ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے. آپ پورے فرائض کے ساتھ نماز پڑھیں، پوری سنتوں کو جان کر اس کے اوپر عمل کرنے کی فکر کریں. واجبات نماز کیا ہے چند لوگوں کو معلوم ہے، چند لوگوں کو معلوم ہے، بقیہ کو نہیں معلوم ہے. واجبات نماز ذہن نشین ہو. یہ بیچارے جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں وہ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ واجبات نماز سیکھو بھائی، سنتوں نماز کی سنتیں سیکھو، نماز کے فرائض سیکھو. لوگ سوال کرتے ہیں وہاں جا کے کیا ہو رہا ہے؟ نماز کے واجبات، سنتیں، فرائض، یہی تو حکم ہے. حکم بھی یہی ہے. حکم یہی ہے کہ آپ نماز کے فرائض کو سمجھ کے جان کے اس کے اوپر عمل کریں. سنتیں اس کی جو ہے وہ ایک بھی سنت آپ کی چھوٹنی نہیں چاہیے. اللہ کا وعدہ پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک دھبا لگتا ہے، لیکن اس کو روشن کرنے کے لیے نماز ہو، پھر وہ دل پاک صاف ہوتا ہے. پہلے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے گناہوں کے دھبوں سے. پھر اس کے اندر جب ہم نماز کو قائم کرتے رہتے ہیں، فکر ہوتی ہے ہمارے ذہن پہ، اس فکر کی وجہ سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایسا نور اور ایسا منور ہوتا ہے پھر وہ اس کا دل. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس بندے کے ساتھ ایسی لگی ہوتی ہے کہ وساوس کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، شیطان کے مکر و فریب کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، حاسدین کے حسد کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. غیب سے اللہ کی مدد کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں اور ذلیل کرنے والے جو مکر و فریب کرنے لوگ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں اس کا کوئی اس پر اثر نہیں ہوتا. حکومت کی بدنیتی اور بددیانتی اور بدعمالیوں کا اور برے فیصلوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کا دل ایسا منور اور منزہ اور مزکہ اور مجلہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتے ہیں. اللہ کے نور سے اس کا دل پاک صاف ہوتا ہے. پھر کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت اس سے ٹکرا جائے تو پھر وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، دشت تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لو جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے، ہم شمع یقین کے پروانے، توپوں سے محبت کرتے ہیں اے زیست ہماری راہوں سے ہٹ، ہم موت کی عزت کرتے ہیں. تو موت جب آتی ہے اس کی عزت کرتے ہوئے انسان آگے نکلتا ہے جب اس کا دل مزکہ ہوتا ہے، مجلہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اسی وجہ سے تھی. الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کے سارے فرائض اور آداب اور سنتوں کے ساتھ ہم نماز پڑھیں. پانچویں صفت وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پانچویں صفت قرآن کریم نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا، جس میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. قرآن کریم اتنے لاڑ سے اس کو سمجھا رہا ہے اور اتنے پیار سے چھوٹے بچوں کو جس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے قرآن ایسا بیان کر رہا ہے کہ مسلمان اور مومن اگر اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہو، پانچویں صفت اپنے ذہن نشین کر لیں. قرآن کیا فرما رہا ہے دیکھیے. اور جہاں کہیں تذکرہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے ایسے ہی تذکرہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ ہماری عقل کے مطابق. قرآن فرما رہا ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے، تم نے نہیں کمایا، تمہاری محنت تو ایک سبب ہے، ہم نے جو تمہیں دیا ہے. چھوٹے بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں نا، یہ آپ کے والد محترم ہی دلائے ہیں، یہ آپ کے ابا جان دلائے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا دے دو ان کو. چھوٹا بچہ بھی سمجھ جاتا ہے، ارے میں بولوں تو پورا پیکٹ آ جائے گا اس کا، والد محترم یہاں پر ہے ہمارے، اس میں سے تھوڑا سا بانٹنے کا حکم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورا بھی دے دوں تو دلانے والے یہی ہیں بیٹھے ہوئے. یہ قرآن کریم سمجھا رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے رزق، جو ہم نے تمہیں دیا ہے رزق، اس میں سے ينفقون، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. کامل مومن خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. خرچ کریں، اس کی الگ الگ طور طریقے سے فضیلت آپ کے سامنے بتائی گئی. خرچ کرنے والے دنیا والے بھی محبت کرتے ہیں،
اور دشمن بھی ان سے محبت کرتے ہیں. جو خرچ کرنے والے ہیں وہ اللہ سے بھی قریب ہیں، جنت سے بھی قریب ہیں، جہنم سے دور ہیں، لوگوں کے بھی قریب ہیں. لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کے وعدے ان کے ساتھ ہیں. اور جو نہیں خرچ کرنے والے ہیں، کنجوس ہے، مکھی چوس ہے، ان لوگوں کے لیے وہ جہنم سے بھی قریب ہے. حدیث سنا رہا ہوں، جہنم سے بھی قریب ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے، لوگ بھی ان سے نفرت کرتے ہیں اور وہ اللہ کے عذاب کے بھی مستحق ہے. اور وہ زندگی بھر ایسے ہی رہتے ہیں، لالے ہی پڑے ہوئے رہتے ہیں ان کی زندگی میں. کیا ہے، کیا چل رہا ہے؟ کچھ نہیں ایسا. کبھی جیب میں ہاتھ ہی نہیں جاتا ان. ہدیہ تحفہ تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے. غریب غربا اتنے رہتے ہیں، مساجد کے پاس ہو، مدارس کے پاس ہو، کبھی وہ خرچ نہیں کرتے. قسم کھا رکھی ہے انہوں نے. یہ معاملہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے وعدہ کیا اور قسم کھائی کہ بلال جب تم خرچ کرو گے میرا وعدہ ہے کہ تمہارے مال میں برکت ہوگی، بڑھوتری ہوگی، اور اگر تم خرچ نہیں کریں گے وہ گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا. انشاءاللہ اس عنوان پہ بھی الگ طریقے سے اور بیان کیا جائے گا. یہ 5 صفات کے وعدے کیا ہیں، اس کو ہم سن لیں. 5 صفات تو آپ 3 ہفتے سے سن رہے ہیں، 5 صفات آ گئی. اس کے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے تکمیل کرتے ہوئے بتایا. 5 صفات کے وعدے: الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا. پہلا تمغہ، پہلا سرٹیفکیٹ کہ یہی سچے پکے مسلمان ہے. اولئک هم المؤمنون حقا. 5 صفات جس کے اندر ہے یہ سچے پکے مسلمان ہے، یہ کھرے مومن ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب چلنے والا سکہ ہے. باقی اس کے علاوہ ان صفات میں کمی ہے، یہ سچے پکے نہیں ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. 3 وعدے: لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. قرآن جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پہ پڑھتے جب ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنے ہیرے جواہرات، اتنے موتیاں اور ایسی قیمتی جواہر ذہن پہ انسان کے کھلتے جاتے ہیں. انسان فکر کرتے ہوئے رہ جاتا ہے. کبھی ہم قرآن لے کے بیٹھیں اور ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں. دیکھیں ابھی جو بات ذہن میں آ رہی ہے، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. 5 کام ہم لوگوں نے کیے تو 3 کام کا تعلق ہے. پہلا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل سے تعلق کہ قرآن کریم کی جب اللہ کی یاد آ جائے اس کا دل کانپ جائے. دوسری صفت ہے جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. ایمان میں اضافہ، دل کی کیفیت، جسمانی نہیں، دل کی کیفیت. پہلی صفت بھی ڈر دل میں ہوتا ہے، دوسری صفت ایمان کا کمال بھی دل سے ہوتا ہے، تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، توکل، بھروسہ، یہ بھی دل سے ہوتا ہے. توکل کرنا، بھروسہ کرنا. دل نہیں مانا، بھروسہ نہیں آتا. دل نہیں مان رہا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود دل نہیں مان رہا، دل نے بھروسہ نہیں کیا تو سمجھو بھروسہ نہیں ہے. تو 3 صفات کا تعلق قرآن کریم نے جو بیان کیا وہ دل سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا جو مرحلہ ہے، پہلا جو ہے نا انعام ہے، وہ بھی اسی درجے کا دے رہے ہیں. لہم درجات عند ربہم، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین درجے ہوں گے. درجہ یہ عمر کے حساب سے نہیں ملتا. استاد ہو سکتا ہے کہ چھوٹا ہو، طالب علم ہو سکتا ہے کہ عمر میں بڑا ہو، لیکن کسی سے بھی پوچھا ہے درجہ کس کا بڑا ہے؟ استاد کا بڑا ہے، طالب علم کا نہیں. تو درجہ پہلے آنے والے اگر باپ ہو یا ماں ہو، پہلے آنے والا استاد ہو یا طالب علم ہو، پہلے آنے والا کوئی بھی کتنی بھی بڑی ہستی ہو، درجے ان کے لیے نہیں ہے اللہ کے پاس جو نیک اعمال کرتے ہیں. یہ 3 عمل، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. تو پھر انعام ملا، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ. تم نے ہم پر بھروسہ کیا، تم نے ہمارا خوف اور خشیت رکھ کے اپنی زندگی گزاری، اور تم نے قرآن کریم کو سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کیا، لہذا دل کا بدلہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند فرما دیں گے. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ. چوتھا عمل جو ہم نے کیا، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نماز روحیں نہیں پڑھتی، نماز مرے ہوئے مردے نہیں پڑھتے، نماز جسم پڑھتا ہے، اور عذاب بھی جسم کو ہوگا، روح کو نہیں ہوگا.
عذاب جسم کو ہوگا. قرآن کریم فرماتا ہے لہم مغفرتن، ہم نے تمہارے لیے مغفرت کے فیصلے کر دیے. کن کے لیے؟ جو یہ 5 صفات کے اوپر عمل کریں گے. مغفرت کے فیصلے. جسم بھی بچ گیا، دل بھی بچ گیا، جسم بھی بچ گیا. اب تیسری چیز جو آپ نے خرچ کیا، اس کا تعلق ہے مال. دل بھی لے کر آ گئے، جسم بھی لے کر آ گئے، نچھاور کر دیا اللہ کے سامنے. مال بچا تھا جس کی محبت کوٹ کوٹ کر پروئی ہوئی تھی جسم میں، اس کو بھی تم نے ہمارے اوپر نچھاور کر دیا. وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ہم صرف تمہیں اس کے بدلے میں رزق نہیں دیں گے، رزقن بھی دیں گے اور کریمن بھی دیں گے. کمانا آسان ہے، حلال ہونا، پاکیزہ ہونا، طیب ہونا، پھر اس میں برکت ہونا اور اس کے کھانے کی وجہ سے اللہ کی طرف رغبت ہونا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کو قرآن کریم فرماتا ہے ورزقن، کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، سواری بھی دیں گے، بنگلہ بھی دیں گے، گاڑی بھی دیں گے، اور کریمن دیں گے. بڑا پاکیزہ اور نفیس ہوگا، بڑا پاکیزہ اور نفیس ہوگا. لہم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.